معصومین کے اصحاب میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، یعنی وہ لوگ بھی، وہ جو رسول خدا کے ائمہ معصومین کے ساتھ رہتے تھے، ان میں مرد حضرات بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں۔ اور ان خواتین کے اندر کچھ ایسی خواتین بھی ہیں کہ جو ان معصومین کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ایسا بھی ہے، اور ان کے ساتھ رہنے کے اعتبار سے ان کے اصحاب میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی جنہوں نے اس معصوم کو دیکھا ہے، اس معصوم کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ تو عام طور پر ہم جو گفتگو کرتے ہیں اصحاب معصومین کے اندر، وہ مردوں کی بات ہوتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں شروع کروں آج اس شخصیت سے کہ جو پاکیزگی کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز تھی، عام طور پر کم گفتگو ہوتی ہے۔ وہ ہے شخصیت جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کی۔ یعنی جناب آمنہ سلام اللہ علیہا آپ سب جانتے ہیں کہ رسول خدا کی والدہ ہیں، اور رسول خدا کی والدہ ہونے کے اعتبار سے جناب آمنہ کو بہت سے فضائل کا حامل ہونا چاہیے، یعنی ہو نہیں سکتا کہ جناب آمنہ ان فضائل کی حامل نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا کون ہے؟ انبیاء کے سردار، آخری نبی، اس کائنات کے سب سے عظیم ترین شخصیت۔ یقیناً جو آپ کی والدہ ہیں، جن کے ذریعے سے، جن کے وجود سے آپ اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اس شخصیت کو بھی باکمال ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ شخصیت کون ہے، ہمارے اوپر حق ہے اس بیوی کا، ہم اس کو پہچانیں۔ خوب، جناب آمنہ جو کہ رسول خدا کی والدہ ہیں، آپ وہب ابن عبداللہ مناف ابن زہرہ ابن کلاب ابن مرہ بن کعب، قبیلہ قریش ہے، اور جو اس قبیلے کے بعد جو ہوتا ہے، قریش کے اندر مختلف چھوٹے چھوٹے خاندان تھے، جن میں سے ایک بنی ہاشم ہے۔ اسی طرح قریش کے اندر ایک تھا بنی زہرہ، بنی زہرہ۔ جی، جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کا تعلق بنی زہرہ سے ہے، یعنی قریش، اور قریش کے ایک گروہ جس کا نام ہے بنی زہرہ، اس سے آپ کا تعلق ہے کہ جو عرب میں از لحاظ نسب اور شرافت بہت ہی اچھا قبیلہ شمار ہوتا تھا، اور اس سے اس بیوی کا تعلق تھا۔ جہاں تک آپ کی ولادت کا تعلق ہے نہیں معلوم، یعنی ایکوریٹ تاریخ آپ کی جناب آمنہ کی نہیں معلوم کہ آپ کی ولادت کب ہوئی، لیکن یہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ جب جناب عبداللہ کا رشتہ جناب آمنہ کے لیے گیا ہے تو اس وقت آپ کی عمر 24 سال تھی، جناب آمنہ کی 24 سال عمر تھی۔ لہٰذا ایک اندازے سے کہا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ رسول خدا کی بعثت سے 64 سال پہلے تقریباً آپ کی ولادت ہوئی ہوگی۔ جناب آمنہ کے والدین کون تھے، ان کا مذہب کیا تھا، ان کا دین کیا تھا؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول خدا کی جو ولادت ہے، اس دنیا کے اندر آنے کا جو سلسلہ ہے، یہ ہمارے عقائد ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نبی کسی ایسے وسیلے کے ذریعے اس دنیا میں آئے جہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی ذرہ برابر بھی نجاست ہو۔ لہٰذا یہ ہمارے عقیدہ بالکل دو ٹوک
ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ختیجہ پاک و پاکیزہ تھیں، یعنی ہونا چاہیے. جناب آمنہ سلام اللہ علیہ. تو جناب آمنہ کے جو والدین ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے، کیونکہ جناب آمنہ جس صلب سے، جس رحم سے اس دنیا میں آ رہی ہیں، وہ آپ حضرت آدم تک چلے جائیں، یہ سلسلہ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. کسی ایک مقام پر بھی کوئی ایک ایسا فرد کہ جو کسی بھی داغ کا حامل ہو، کسی بھی عیب کا حامل ہو، وہ اس سلسلے میں نہیں آ سکتا. یعنی آپ کی جو نسل ہے وہ حضرت آدم تک کیا ہونی چاہیے؟ پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے. یعنی خدا جو ہے حضرت ابراہیم کے فرزند اسماعیل کو منتخب کر رہا ہے، اور پھر فرزند اسماعیل سے بنی کنانہ آتے ہیں، بنی کنانہ سے قریش، اور قریش سے بنی ہاشم. خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھے اس سلسلے سے پروردگار عالم نے اس دنیا میں بھیجا ہے. یعنی آدم سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، آدم سے حضرت ابراہیم تک، پھر اسماعیل، پھر اسماعیل سے فلاں فلاں فلاں. تو پیغمبر کہ جو اللہ کے آخری نبی اور بالکل یعنی جن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس نبی کی والدہ حضرت آمنہ وہ بھی ایسی ہی ہونی چاہیے، یعنی وہ بھی اس کمال کے اندر شریک ہیں، لہٰذا ان کو صاحب فضیلت، صاحب کمال ہونا چاہیے. تو ہم جب دیکھتے ہیں جناب آمنہ کے جو والد ہیں وہاب ابن عبد مناف، اپنے زمانے کے نہایت شریف انسان، بنی زہرہ کے بزرگ. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا بنی زہرہ، بنی ہاشم یہ کیا ہیں؟ اوپر سے ایک ہی سلسلہ نسب ہے، ہاشم کے اولاد ہیں، قریش سے تعلق ہے. یہ دونوں خاندان ایک ہی ہیں اوپر چل کے جائیں تو. یہاں پر ملتا ہے کہ جناب آمنہ کے جو آپ کی جو والدہ تھیں، ان کا نام تھا برہ. جو حسب و نسب کے اعتبار سے بہترین خاتون تھیں، باکمال تھیں. ان دونوں کا ایک ہی اولاد ہے جو جناب آمنہ کی صورت میں، لہٰذا رسول خدا کی نہ کوئی خالہ تھی نہ کوئی ماموں تھا. یہ جناب آمنہ اپنی اکلوتی اولاد تھیں اپنے والدین کی، پر رسول خدا کے نہ ماموں ہیں نہ خالہ، کوئی نہیں ہے. لہٰذا بنی زہرہ جس خاندان سے آپ کا تعلق تھا وہ کہتے تھے کہ ہم رسول کے ماموں ہیں، اس اعتبار سے کہ یہ ہمارے خاندان کی، ہمارے قبیلے کی ہے. بنی زہرہ کہتے تھے کہ ہم کون ہیں؟ ہم رسول کے ماموں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جناب آمنہ کا تعلق ان کے قبیلے سے ہے. تو جناب آمنہ جو ہیں بہت ہی سمجھدار خاتون، بہترین گفتگو کرنے والی، ادیب اور بہت ہی فصیح زبان، فضائل ایمان سے مزین اور بہت ہی معرفت رکھنے والی خاتون تھیں. حتیٰ کہ جب اس دنیا سے گئی ہیں تو آپ نے جو آپ سے منسوب اشعار ملتے ہیں، ان اشعار کے اندر بھی اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ بیوی جو اس دنیا سے جا رہی ہے یہ اللہ پر ایمان رکھتی تھی، حضرت ابراہیم کے دین پر ایمان رکھتی تھی، رسول خدا کی بعثت کا اشارہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے. بت پرستوں کی عبادت کی نفی کر رہی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو رسول خدا کے بعثت سے پہلے زندگی گزار رہے تھے یہ دین حنیف پر تھے، یعنی حضرت ابراہیم کے دین کے اوپر قائم تھے، یہ بت پرست نہیں تھے. تو حضرت آمنہ کے ساتھ جو ہے جناب عبداللہ کی شادی ہوئی. جناب عبداللہ کی جو شادی ہوئی اس سلسلے میں ہمارے پاس جو تاریخی روایات ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں. مثلا خود حضرت
عبد المطلب کی طرف سے یہ رشتہ بھیجا گیا، اور یہ کب بھیجا گیا؟ یہ عام الفیل کے پہلے سال میں۔ اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت آمنہ کے والدین کی طرف سے یہ رشتہ بھیجا گیا، یعنی یہ دونوں چیزیں ہمیں تاریخ کے اندر ملتی ہیں کہ انہوں نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا تو انہوں نے چاہا کہ ہماری بیٹی اس گھر میں جائے، اور ادھر سے ملتا ہے کہ جناب عبداللہ۔ بہرحال جناب عبداللہ کی جو طرف سے جو ہے حضرت عبد المطلب کی طرف سے جو ہے بہو کے لیے کہ عبداللہ کی شادی کی جائے تو عبداللہ کے لیے کوئی خاتون ہونی چاہیے، تو بعض روایت میں ملتا ہے کہ سال اول عام الفیل میں حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ وہاب کے گھر یعنی حضرت آمنہ کے والد کے گھر میں گئے اور ان کی بیٹی سے وہاں پر نکاح ہوا۔ بعض میں ملتا ہے کہ نہیں، بعض دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت آمنہ کے جو چچا تھے وہ جو حضرت آمنہ کے سرپرست تھے ان سے کہا گیا اور وہ اپنے بھائی کے گھر میں آئے اور وہاں پر یہ عقد کے مراسم ہوئے اور باقاعدہ نکاح پڑھا گیا۔ اب یہ میں نے عرض کیا کہ یہ پیشنہاد کس کی طرف سے تھی، تاریخ کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ یہ پیشنہاد یعنی یہ جو شادی کرنے کی جو پہل ہوئی تھی، بعض روایتوں نے کہا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی طرف سے گیا تھا، بعض روایت میں آیا کہ حضرت آمنہ کے والدین کی طرف سے آیا تھا۔ خلاصہ یہ کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ وہاب جو ہے بہت ہی زیادہ اپنی بیٹی سے محبت کرتے تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے جناب عبداللہ سے کی۔ عبداللہ کی وجہ سے وہ جناب عبد المطلب کے گھر میں آئیں۔ یہاں پر ایک چیز تاریخ لکھنے والوں نے لکھی ہے کہ جو شام کے رہنے والے یہودی تھے انہوں نے حضرت عبداللہ کو شام میں دیکھا تھا، شام میں ایک سفر میں حضرت عبداللہ کو دیکھا تھا، تو انہوں نے نور رسول خدا کو جناب عبداللہ کی پیشانی پر ملاحظہ کیا، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم عبداللہ کو قتل کر دیتے ہیں۔ عبداللہ کون ہے؟ رسول خدا کے والد، یعنی ان کے وجود سے ان کے ذریعے سے پروردگار عالم اپنے آخری نبی کو دنیا میں بھیجے گا۔ تو تاریخ میں کہ یہ گزارش ملتی ہے، ایک روایت ملتی ہے کہ جو وہاں کے یہودی تھے شام کے، انہوں نے سوچا کہ کسی طریقے سے جناب عبداللہ کو قتل کر دیا جائے، لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ کچھ تاجروں کو مکے بھیجا اور وہ منتظر تھے اس وقت کے کہ جی مناسب موقع ملے اور ہم عبداللہ کو کیا کریں، قتل کر دیں۔ انہوں نے حملہ کیا، ایک موقع دیکھ کر جناب عبداللہ نے ان کا مقابلہ کیا، اور اس حال میں وہاب بن عبد الوہاب جو ہے وہ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے یہ دیکھا، وہ جو دشمن تھے بہت سارے تھے، انہوں نے عبد المطلب کی اولاد کو بلایا اور پھر جناب عبداللہ اس واقعے سے صحیح و سالم باہر آ گئے۔ یہ ایک چیز ہے، اور یہیں سے کہتے ہیں کہ وہاب نے جو ہے اپنی بیٹی کو حضرت عبداللہ کے عقد میں دیا ہے، یہ واقعہ سبب بنا ہے کہ میں نے اپنے گھر جا کے بتایا کہ میں نے عبداللہ کو دیکھا، اتنا شجاعت اور اتنا خوبصورت اور اتنا غیرت مند انسان، تو یہ انہوں نے کیا کیا، اسی واقعے کو کہا کہ یہ سبب بنا ہے جناب آمنہ کی شادی کا، یعنی انہوں نے اس کے بعد خود رشتہ بھیجا جناب ان کے پاس۔ خوب تاریخ میں خطبہ نکاح بھی ذکر ہوا ہے، اس کے اندر پروردگار عالم کی حمد و ثنا بھی ہوئی ہے، یعنی بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جی کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کیسے ہوا، تو ایسا نہیں ہے، یہ سارے کے سارے افراد توحید پرست تھے، لہٰذا جناب عبد المطلب کے گھر کے اندر لوگ سب جمع ہوئے اور پھر پروردگار عالم کی حمد اور شکر کے ساتھ جو ہے وہ یہ نکاح ہوا، دونوں کے والدین نے اس کو انجام پایا، اور وہاب نے کہا کہ میں راضی ہوں، میں اپنی بیٹی کی طرف سے قبول کرتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے جو ہے وہ سب لوگوں کو وہاں پر گواہ بنایا، اور پھر حضرت عبد المطلب مکے میں 4 دن تک آپ نے ولیمہ کیا،
4 دن تک مکے میں ولیمہ کیا. سارے کے سارے مکے کے رہنے والے، اطراف کے رہنے والے ان کو دعوت کی، اور جناب آمنہ جو ہیں وہ حضرت عبداللہ کے گھر میں آئیں. پھر تاریخ کے اندر ملتا ہے یہ زندگی آگے بڑھی، اور پروردگار عالم نے نور رسول خدا کو حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر اب ظاہر کرنا ہے. لہٰذا خود یہاں پر ملتا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ یقیناً پروردگار عالم نے مجھے اور علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو اس سے پہلے کہ دنیا کو خلق کرتا اس سے 7000 سال پہلے ہمیں خلق کیا. تو راوی کہتا ہے، معاذ راوی کہتا ہے کہ اے رسول خدا آپ اس زمانے میں کہاں تھے؟ حدیث مفصل ہے. رسول خدا نے فرمایا ہم عرش الہی پر تھے، خدا کی تسبیح و تحمید و تقدیس و تمجید کرتے تھے. اور پھر پوچھا کہ جی آپ کس طرح سے تھے، آپ کی کس طرح سے مطلب وجود آپ کا کس طرح کا تھا؟ تو رسول نے سمجھایا کہ ہم شبح کی طرح سے تھے، نور تھے، اور وہاں پر تھے ہم، اس طرح سے ہماری زندگی گزر رہی تھی. پھر فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ حضرت آدم کو پروردگار عالم نے جب خلق کیا تو ہمارے نور کو حضرت آدم میں منتقل کیا، اور پھر وہ وہاں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب تک پہنچا. اور یہاں پر رسول فرماتے ہیں کہ ان رحم اور ان صلبوں میں ہمیں رکھا کہ جہاں پر کسی قسم کی نجاست اور شرک اور کفر نہیں پایا جاتا تھا. یعنی رسول اور امام کا جو سلسلہ نسب ہوتا ہے وہ پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. ہر زمانے میں جس جگہ سے یہ سلسلہ گزر رہا ہے آگے، وہ کیا ہے؟ وہ سب کے سب اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. اور یہاں تک کہ وہ جو ہے مجھے جو ہے عبداللہ کے صلب میں اور علی کو ابو طالب کے صلب میں قرار دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت آمنہ کے اس میں منتقل ہوا، اور حضرت آمنہ سے میں اور فاطمہ بنت اسد سے علی ابن ابی طالب اس دنیا کے اندر آئے. تو یہ صلب پاک ہے. حضرت آمنہ کا ایمان کیسا تھا؟ وہ ہمارا عقیدہ تاریخی اعتبار سے، یعنی اگر ہم کہیں کہ تشیع کا، امامیہ کا جو عقیدہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جتنے بھی معصومین ہیں ان کے والدین یعنی ان کی والدائیں، وہ سب کے سب، ان کے اجداد سب کے سب جو ہیں وہ آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک یا ان کے والد تک کون تھے؟ مسلمان تھے، یعنی اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے. لہٰذا رسول خدا نے فرمایا ہمیں مسلسل ایسے صلبوں میں قرار دیا گیا کہ جو کیا تھے؟ پاک و پاکیزہ تھے، کہیں پر کوئی نجاست کسی قسم کی نہیں تھی. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یعنی تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی بھی مرحلے میں کسی بھی، اور یہ اتنا واضح ہے کہ فخر رازی اہل سنت کا ایک عالم ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ شیعوں کے مذہب میں ضروریات مذہب میں شمار ہوتا ہے. یعنی شیعہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی معصوم کے اجداد میں کوئی ایسا فرد آ جائے. لہٰذا وہ اپنی تفسیر کے اندر کہتا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ حتماً پیغمبر کے کوئی ایک بھی اجداد میں کوئی کافر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. علماء شیعہ نے اس مسئلے کے اوپر بہت ساری آیات سے بھی استفادہ کیا ہے، روایات سے بھی استفادہ کیا ہے. خداوند متعال نے حمل رسول خدا کو رحم میں قرار دیا، اور وہ رحم کس کا تھا؟ رحم حضرت آمنہ کا. حضرت آمنہ کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں. حضرت آمنہ کو فرشتے آ کر گفتگو کرتے تھے، الہام کرتے تھے کہ یہ خود حضرت آمنہ کے ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہونے کی علامت ہے. یعنی حضرت مریم جیسی خاتون، جس سے حضرت مریم کے لیے فرشتہ آتا تھا، گفتگو کرتا تھا، حضرت موسیٰ کی والدہ کے ساتھ گفتگو ہوئی. ہمارے ہاں بھی ہمارے مذہب کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ ایمان حضرت آمنہ جو تھا وہ اس اعتبار کا تھا کہ خود ملائکہ آ کر آپ کو الہام کرتے تھے.
البتہ اہل سنت کے ہاں بھی بہت ساری روایات ملتی ہیں. اہل سنت کے ہاں ایک نظریہ تو مشہور نظریہ یہ ہے کہ حضرت آمنہ دین حنیف پر تھیں. دین حنیف یعنی دین ابراہیم. اہل سنت میں یہاں بھی ایک نظریہ یہی ہے کہ وہ کس پہ تھیں؟ دین حنیف پر تھیں. بہت سارے لوگ فخر رازی، سیوطی، ابن جوزی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ دین حنیف پر تھیں. ان کے والدین، رسول خدا کے والدین بعثت رسول خدا سے پہلے، یعنی جب تک رسول خدا نے آ کر اسلام کا اعلان نہیں کیا، اس سے پہلے کس عقیدے کے مالک تھے؟ توحید پرست تھے. اللہ کے سامنے جھکتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور بہت ساری چیزیں اس کی تائید میں لے کر بھی آتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بعض اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور انتقال ہونے کے بعد پھر یہ زندہ ہوئی اور رسول خدا پر ایمان لے کر آئیں اور پھر اس دنیا سے چلی گئیں. بعض لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان نہیں تھا. تو ان لوگوں کو بہت سارے جوابات علماء نے دیے ہیں کہ جو مفصل بحث کے اندر موجود ہیں. خود اہل سنت بھی اس کو اتنا زیادہ قبول نہیں کرتے. تو جناب آمنہ کا ایمان، بس جناب آمنہ کے ذریعے پروردگار عالم نے حضرت رسول خدا کو اس دنیا میں بھیجنے کا جب ارادہ کیا، تو تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت آمنہ حضرت عبد المطلب کے گھر میں موجود ہیں. رسول خدا کی ولادت جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہو رہی ہے. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ رسول خدا کی ولادت کے بعض روایت کے مطابق ہے ولادت سے پہلے، بعض روایت کے مطابق ولادت کے بعد. رسول کے والد جو ہیں وہ کیا ہو گئے؟ انتقال کر گئے. رسول کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. سر ولادت سے پہلے ہی ہو گیا تھا. بعض روایت میں ہے کہ ولادت سے پہلے، اور بعض روایت میں ایسا ہی ملتا ہے کہ ولادت کے بعد. لیکن زیادہ جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. حتیٰ یہاں تک تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ بعض لوگ، میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہودیوں نے دیکھا تھا نور رسول خدا کو. اسی طرح ملتا ہے کہ جناب آمنہ کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے. یعنی ان کا جو حسد تھا ان کے دلوں کے اندر، وہ چاہتے تھے کہ حضرت آمنہ کو قتل کر دیا جائے اور پھر اس دنیا کے اندر کوئی نبی نہ آئے. لہذا تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کا نام تھا زرقا، مشہور تھی دھائیہ کے نام سے، یمن کی رہنے والی تھی. اس کو معلوم تھا کہ نبوت جو ہے وہ عبداللہ کے ذریعے اس دنیا کے اندر آئے گی. لہذا حضرت عبداللہ جو یمن میں سفر کیا تھا، تو وہ حضرت عبداللہ سے چاہتی تھی کہ وہ رابطہ برقرار کرے. لیکن حضرت عبداللہ نے اس سے دوری کی اور اس سے شادی نہیں کی، یہاں تک کہ حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی. حضرت عبداللہ مکے آ گئے، زندگی گزار رہے تھے. یہ جو ہے اپنے دل کے اندر کینہ رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی یہ عورت، جس کا نام تھا زرقا. تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ مدینے آئی، مکے آئی، اور اس نے ایک عورت کو جس کا نام تھا تکنا، جو بنی ہاشم کے گھر میں جاتی تھی، یعنی سمجھ لیں کہ آج کے زبان میں کہوں کہ بیوٹیشن تھی، تو اس کا تعلق جو ہے وہ گھر کی خواتین سے تھا. اس نے اس سے آ کر دوستی کی اور یہاں تک کہ اس کو ایک اماؤنٹ دیا بڑا کہ وہ جائے اور حضرت آمنہ کو قتل کر دے. روایت کہتی ہے کہ تکنا، اس کا نام ہے تکنا، تے کاف نون الف، تکنا، جو بیوٹیشن کا کام ظاہراً کرتی تھی. جی تکنا. وہ جو تھی دوسری والی عورت تھی وہ تھی زرقا، جس زیر قاف الف اور حمزہ، زرقا، جس کو کہا جاتا تھا المعروف دھائیہ، دال الف ہے یہ
ہے، یہ یمن کی رہنے والی تھی۔ اس نے تقنا کو پیسے دیے اور اس سے کہا کہ جا کے آمنہ کو قتل کر دو۔ تقنا جو ہے وہ ایک خنجر لے کر، جو کہ کہتے ہیں زہر آلود تھا، وہ چھپا کر لے کر آئی۔ جب اس نے چاہا کہ وہ حضرت آمنہ کو کیا کرے، قتل کر دے، تو اس وقت اس کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا، حضرت رسول خدا بطن حضرت آمنہ میں موجود ہیں۔ جب اس نے چاہا کہ رسول خدا کی والدہ کو قتل کرے تو ایک اس کے دل کے اوپر اتنا خوف ہوا، دل میں تکلیف ہوئی کہ وہ جو ہاتھ میں اس کے خنجر تھا وہ نیچے گر گیا، اور بالآخر سب لوگ متوجہ ہو گئے کہ یہ اچھے ارادے نہیں رکھتی تھی۔ پھر اس کو پکڑا گیا تو پتہ چلا کہ وہ فلاں عورت تھی جو یہ کام کرانا چاہتی تھی، اور وہ پھر بھاگ گئی۔ ادھر رسول کی ولادت سے پہلے حضرت عبداللہ کی رحلت ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کہ زمانے وفات حضرت عبداللہ بعض روایتوں میں کہا جاتا ہے تقریباً 7 مہینے کے تھے یا 1 سال کے تھے، یا بالآخر مختلف ہیں۔ رسول خدا بہت ہی کم سن تھے۔ حضرت عبداللہ جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت آمنہ بہت ہی افسردہ، بہت ہی بالآخر ان کے شوہر اس دنیا سے چلے گئے۔ بہت سے اشعار جو ہیں جناب آمنہ کے اس سلسلے میں ہمیں ملتے ہیں۔ رسول خدا کی ولادت ہوئی۔ رسول خدا کی جب ولادت ہوئی تو کلینی نے یہ روایت چھٹے امام سے نقل کی ہے کہ جب آمنہ اس دنیا میں آنا چاہتی تھی تو جناب فاطمہ بنت اسد، جناب آمنہ کے گھر میں ولادت ہو رہی تھی رسول خدا کی، تو جناب فاطمہ بنت اسد جو ہیں، جو کہ حضرت علی کی والدہ ہیں اور حضرت ابو طالب کی زوجہ، وہ آپ کے قریب تھیں اور آپ کی مدد کے لیے وہاں اس وقت موجود تھیں۔ اس وقت ان دونوں خواتین میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ جو میں دیکھ رہی ہوں تم بھی دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دوسری نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ یہ نور جو مغرب سے مشرق تک پورا چمک رہا ہے۔ اس کے بعد جناب ابو طالب آئے اور فاطمہ بنت اسد جو ہیں انہوں نے اس نور کو دیکھا تھا، اس کی بارے میں جناب ابو طالب سے کہا۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ اے فاطمہ، بہت ہی جلد تمہارے بھی ایک بیٹا ہوگا جو اس مولود کا وصی ہوگا۔ 30 سال کا فرق ہے۔ حضرت ابو طالب کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ تمہارے ایک بیٹا ہوگا جو اس مولود کا، کہ جس کی ولادت پر غرب سے لے کر شرق تک نور ہی نور تھا، اس کا وصی ہوگا۔ اور اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایتیں ملتی ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب رسول خدا اس دنیا میں آ رہے ہیں تو آسمان سے ملائکہ آئے، سارے کے سارے دروازے کھول دیے گئے آسمان کے، اور سب کے سب تبریک و تہنیت پیش کر رہے ہیں اس بی بی کو۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اس وقت جب رسول خدا اس دنیا میں آ رہے تھے، یہاں تک ملتا ہے کہ جنت کے جو پردے تھے وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہٹے سوائے آمنہ، مریم اور ملائکہ کے جو اس ماموریت کے اوپر، اس کام کے لیے جن کو مقرر کیا گیا تھا، یعنی آمنہ اور مریم کا یہ مقام ہے۔ تو حضرت آمنہ جیسے حضرت مریم کا مقایسہ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، حضرت مریم کا مقام، تو حضرت آمنہ جو ہے وہ سردار انبیاء کو اس دنیا میں لانے کا سبب بن رہی ہیں۔ حضرت آمنہ اس دنیا میں رسول خدا کو لے کر آئیں۔ اب رسول خدا کی تربیت، رسول خدا اس دنیا میں آئے، حضرت آمنہ کے گھر میں آئے، کچھ عرصے رسول خدا اپنی والدہ کے ساتھ رہے، پھر اس کے بعد عرب کا ایک دستور تھا، وہ یہ کہ عرب جو ہے وہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ ان کی صحیح پرورش ہو۔
تو تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک خاتون تھی جن کا نام تھا حلیمہ سعدیہ، قبیلہ بنی سعد سے تھیں. ان کے سپرد کیا گیا جناب رسول خدا کو. آپ وہاں چلے گئے اور کچھ عرصے اپنی والدہ کے ساتھ رہے، پھر وہاں چلے گئے. البتہ کیوں دیا گیا تھا، اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں. ایک یہ کہ یہ ان کی رسم تھی کہ وہ دیہات میں بھیجتے تھے تاکہ بچہ جو ہے فصیح زبان سیکھے، اور دوسرا یہ کہ وہاں پر ایک وبا تھی، مکے میں ایک وبا آئی ہوئی تھی. اس وبا سے بچانے کی خاطر رسول خدا کو شہر مکہ سے باہر بھیج دیا گیا تھا. جب جناب حلیمہ کے سپرد کیا گیا، جناب آمنہ نے اس سے کہا کہ یہ اس کے ساتھ مہربان رہنا، اس بچے کے ساتھ، اور اس بچے کے بارے میں مجھ سے پوچھ لو، کیونکہ یہ عنقریب جو ہے بہت ہی خاص شان اور منزلت کا حامل ہوگا. جناب آمنہ بتا رہی ہیں. اب آپ سوچیں خود کہ جناب آمنہ کو یہ سب چیزیں کہاں سے پتہ چل رہی ہیں. جناب آمنہ کو کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے، اور بہت سے واقعات جو ہیں وہ حلیمہ سعدیہ کے لیے جناب آمنہ نے بیان بھی کیے کہ کس طرح سے اس کی ولادت ہوئی تھی، کتنا پروردگار عالم نے اہتمام کیا تھا. جناب حلیمہ سعدیہ کے پاس تقریباً 2 سال رسول خدا رہے. البتہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن یہ اپنے گھر حلیمہ سعدیہ لے کر آتی تھی. یعنی جناب عبد المطلب نے جب حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا تھا تو ان سے یہ کہا تھا کہ جمعے کے دن اس کو، بچے کو میرے پاس لے کے آؤ گی، ہر جمعے. یعنی وہ ہر جمعے جو ہے وہ رسول خدا اپنے گھر میں آتے تھے، اپنے دادا کے پاس اپنی والدہ سے ملاقات کرتے تھے. 2 سال کے بعد رسول خدا واپس پلٹے ماں کے پاس. جناب آمنہ سے بہت زیادہ محبت، جناب آمنہ کی بہت زیادہ محبت، اور مکے کے اندر کیونکہ وبا ہے لہٰذا کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آپ کو بادیہ اس دیہات میں بھیج دیا گیا. بعض روایت میں ملتا ہے کہ 5 سال تک جو ہے آپ 5 سال کے بعد جو ہیں وہ مکے میں آئے. بہرحال جب جناب حلیمہ سعدیہ رسول خدا کو مکے لے کر آئیں اور انہوں نے لوگوں کے درمیان، تو تاریخ ملتا ہے کہ مکے لے کر آئیں، ایک مرتبہ جب بڑے ہو گئے تھے، 4-5 سال کے تھے، تو کھو گئے. جتنی بھی ڈھونڈا نہیں ملے. جناب عبد المطلب کے پاس آئے، ان کو بتایا کہ بھائی رسول خدا نہیں مل رہے، یعنی محمد نہیں مل رہے. تو جناب عبد المطلب جو ہیں وہ خانہ خدا کے پاس گئے، حرم رسول خدا کے خانہ کعبہ کے پاس گئے اور پروردگار عالم سے دعا کی کہ میرا جو پوتا ہے اس کو مجھے واپس پلٹا دے. کچھ دیر کے بعد دیکھا 2 آدمی رسول خدا کو لے کر آ رہے ہیں. رسول خدا کو لا کر حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا. حضرت عبد المطلب نے اپنے کاندھے پر بٹھایا اور خانہ کعبہ کا طواف کرایا اور دعا کی، اور پھر جو ہے ان کو جناب آمنہ کے پاس لے آئے. ایک جو حضرت آمنہ کے سلسلے میں ایک چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے سفر آپ کا یثرب کی طرف، کہ رسول خدا تقریباً 6 سال کے ہیں. حضرت آمنہ جو ہے ان کو لے کر اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، اور بالخصوص اپنے شوہر کی قبر، کہ آپ کے جو شوہر کی قبر ہے وہ کہاں تھی؟ یثرب میں تھی، ایک روایت کے مطابق. بعض روایتوں کے مطابق جو ہے وہ دوسرے مقام پر تھی. بہرحال آپ جو ہے وہ نکلی ہیں حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کے پاس جانے کے لیے. اس سفر میں جناب آمنہ کے ساتھ جو ہے ایک اور خاتون بھی ہیں، ام ایمن جو آپ نے نام سنا ہوا ہے، ام ایمن. دونوں الگ الگ اونٹوں پر سوار ہیں اور جا رہے ہیں. ایک عورت ہے جس کا نام ہے نابغہ، اس کے گھر پر حضرت عبداللہ جو وفات ہوئی تھی اس نابغہ کے گھر پہ ہوئی تھی، اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا تھا. جی نہیں، رسول حضرت عبداللہ کی وفات، ہاں. اور وہیں پہ تو یہ وہاں پر گئیں، کچھ دن وہاں پر رہیں حضرت آمنہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے مدینہ کی طرف چلے گئے یا محلہ بنی نجار کی طرف چلے گئے. تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت رسول خدا نے جب ہجرت کی تھی تو رسول خدا بھی اس جگہ پر آئے تھے اور کہا تھا کہ میری ماں مجھے یہاں پر لے کر آئی تھی. رسول خدا وہاں ٹھہرے اور پھر مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت کی، یعنی اپنے والد کی قبر پر گئے، وہاں ٹھہرے اور یہ بیان کیا. حضرت آمنہ جو ہے وہ یثرب
سے لوٹنے کے بعد مدینے کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ابوا. ابوا بیمار ہوئی، وہاں پر آپ کی رحلت ہوئی، وہیں پہ آپ کو دفن کر دیا گیا. البتہ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کو دفن کیا ہے مقبرہ ہجون میں، جسے آپ کہتے ہیں جنت المعلی، اس علاقے کے اندر. جنت المعلی جو مکے کا مشہور قبرستان ہے جہاں پر حضرت ابو طالب اور دوسرے بزرگ ہیں وہ. لیکن جو مشہور ترین قول ہے وہ ہے ابوا میں آپ کی قبر تھی. حضرت آمنہ جب بیمار تھیں، اس دنیا سے رخصت ہونے والی تھی، اور رسول خدا کو دیکھتی ہیں اور کچھ اشعار اپنے بیٹے کے لیے کہتی ہیں. اور ان اشعار کو اگر کوئی دیکھے تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت، یہ خاتون کس عقیدے کی مالک ہے. یعنی جو بعض لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تو وہ جو اس وقت اشعار کہہ رہی ہیں ان کو آپ دیکھیں. مثلا پروردگار عالم، اے بیٹا تجھے پروردگار عالم نے برکت کا باعث قرار دیا ہے. کس نے؟ یہ جناب آمنہ اس وقت فرما رہی ہیں. کامیابی تیرے لیے ہے، تو لوگوں کی طرف آیا ہے، اللہ کی طرف سے پیغمبر بن گئے. اب یہ حضرت آمنہ اس وقت کہہ رہی ہیں کہ جب رسول خدا کم سن ہے، ابھی رسول خدا مبعوث نہیں ہوئے. ہاں، تو اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے، لوگوں کی جانب پیغمبر بن کے آیا ہے. تو جو ہے اپنے اجداد کے دین یعنی حضرت ابراہیم کے دین کو برپا کرنے والا ہے. یہ وہ اشعار ہیں ان کا مفہوم ہے کہ جو جناب آمنہ نے اس آخری وقت میں کہے. جناب آمنہ کی اس دنیا سے رحلت ہوئی اور رسول خدا کے لیے بہت ہی بڑا ایک صدمہ تھا. بعض نے لکھا ہے 6 سال عمر تھی، بعض نے لکھا ہے 4 سال عمر تھی. اور عثمانی حکومت تک آپ کی جناب آمنہ کی قبر کے اوپر مقبرہ موجود تھا. ٹھیک. جب یہ وہابیوں کا زمانہ آیا، محمد ابن عبد الوہاب آئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ سب کی قبور کو خراب کیا. تو ان میں جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی قبر بھی خراب ہو گئی. کہتے ہیں کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئی تو آپ کی عمر جو ہے وہ تقریباً 30 سال تھی. حتیٰ یہ عجیب ہے، تاریخ کے اندر یہ عجیب چیز میں نے دیکھی کہ حضرت آمنہ سے بھی دشمنی اتنی تھی کہ بعض لوگوں نے جب جنگ احد ہوئی ہے تو مشرک جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ آمنہ کی قبر کو کھود کے حضرت آمنہ کو نکالا جائے. یہاں تک ملتا ہے. تو اس پر پھر یعنی بالکل ان کا ارادہ یہ تھا، کچھ لوگوں کو بھیجا کچھ، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں کرو. کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے یہ کیا تو انہوں نے بھی اگر پلٹ کر یہ کام کر دیا تو پھر یہ مشکل ہو جائے گی. تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے اس ارادے کو تبدیل کیا، ورنہ ان کا ارادہ تھا کہ حضرت آمنہ کی قبر کو کھودا جائے. رسول خدا مختلف موقعوں پر اپنی والدہ کی قبر پر جاتے رہے. عمرہ حدیبیہ اور پہ بھی جو ہے رسول خدا کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ گئے اپنی والدہ کی زیارت کی. یعنی خود فرمایا جب حدیبیہ گئے تو ابوا سے عبور کر رہے تھے، فرمایا پروردگار عالم نے مجھے اجازت دی، میں نے اس سے اجازت لی، اس نے مجھے اجازت دی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں. لہٰذا رسول خدا اپنی والدہ کی قبر کے پاس گئے، گریہ کیا. جو مسلمان آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بھی گریہ کیا. پوچھا کہ آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنی ماں کی مہربانی اور محبت کی وجہ سے گریہ کر رہا ہوں. خوب. حضرت آمنہ کی جہاں تک فضائل کا تعلق ہے، سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ وہ ماں ہیں خاتم النبیین کی، خاتم الانبیاء کی. اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری جو آپ کی فضیلت ہے، آپ کے بارے میں حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کریمۃ من کرائم قومی، یعنی ایسی خاتون، ایسی عفیف اور شریف اور پاک دامن خاتون میری اقوام میں سے، میری قوم میں سے شریف ترین خاتون. حضرت عبد المطلب جناب آمنہ کے لیے فرماتے ہیں کہ کریمۃ من کرائم قومی،
میری قوم میں سے کریم ترین، شریف ترین، عفیف ترین خاتون ہیں، یعنی شرافت کے اعلیٰ ترین مقام پر۔ تیسری فضیلت آپ کی ملائکہ کا نازل ہونا اس وقت کہ جب رسول خدا اس دنیا میں آ رہے ہیں۔ چوتھی خصوصیت آپ کے بارے میں ایک ملتی ہے محدثہ، یعنی ملائکہ کے ساتھ گفتگو کرنے والی۔ ایک چیز ملتی ہے کہ نہایت سمجھدار، ہوشیار اور ذہین خاتون تھیں۔ عرب نے لکھا ہے کانت افضل امرات من قریش نسبا و مکانتا امتازت بالذکاء، یعنی بہت ہی ذہین تھیں، ہاں، و حسن البیان، بہت ہی اچھے بیان کی مالک تھیں۔ تو بہت ساری خصوصیات جو ہیں وہ جناب آمنہ کے لیے ذکر ہوئی ہے، اور آپ کا نام جو ہے وہ معصومین کی طرف سے آنے والی زیارات کے اندر بھی ملتا ہے جو معصومین کی طرف سے آئی ہیں۔ اور ایک توسل جو جناب آمنہ سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ داؤد رکی چھٹے امام کا صحابی ہے، امام کے پاس آیا، کہا کہ ایک مرد ہے، ایک شخص ہے کہ جو جس کو میں نے اپنا کچھ پیسہ دیا ہے، ادھار دیا ہے، اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے نہ ملے۔ امام نے فرمایا، کہا کہ جب مکے جاؤ، توجہ کیجیے گا، مکے جاؤ تو ایک طواف کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا حضرت عبد المطلب کی نیابت میں، پھر ایک طواف کرنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا حضرت ابو طالب کی نیابت میں، اس کے بعد ایک طواف کرنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا حضرت عبداللہ کی نیابت میں، اس کے بعد ایک طواف کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا حضرت آمنہ کی نیابت میں جو رسول کی والدہ تھیں، اور ایک طواف اور 2 رکعت نماز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اور امیر المومنین کی نیابت میں انجام دینا۔ اگر تم یہ کرو گے تمہارا مال تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا، یعنی وہ جو تمہیں امید ہے کہ وہ نہیں ملے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ معصوم امام یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، کس کی نیابت؟ ہارون رقی نے سے کہا ہے، نہیں، ہارون مکی نہیں، ہارون رقی، رکی رے قاف، یہ کہا کس کو تھا؟ چھٹے امام سے، یہ چھٹے امام نے بتایا، چھٹے امام نے کہا کہ تم مکے جانا تو یہ کام کرنا۔ تو ان نمازوں کے اندر ایک نماز اور طواف کس کے لیے ہیں؟ جناب آمنہ کے لیے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اس بی بی کا مقام، کہ خود معصوم امام کہتے ہیں کہ اس کا نام زندہ رہنا چاہیے، یعنی امام چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے احسانات ہیں۔ تو یہ جناب آمنہ کا مختصر سا تعارف۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد والا۔